تو میں سب سے پہلے اندرا گاندھی اوپن نیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور ایجوکیشنل لیگ آف مسلم انڈیا کے پیٹرن پروفیسر بصیر احمد خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس اسٹیج پر تشریف لائیں۔ پروفیسر بصیر صاحب۔ ہماری اس تقریب کے گیسٹ آف آنر پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب، سابق ہیڈ دلی یونیورسٹی سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں۔ آج کی ہماری دوسری نشست کا بھی آغاز ہم قرآن پاک کی تلاوت سے کریں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں برادر عزیز جناب نفیس احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس دوسرے سیشن کا آغاز قرآن پاک کی چند آیات سے کریں۔ میں ڈاکٹر عقیل صاحب سیکریٹری غالب اکیڈمی سے درخواست کرتا ہوں مؤدبانہ کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى صدق الله العظيم۔ قبل اس کے کہ ہمارے چیف گیسٹ اور مستند صدارت پر جلوہ افروز بصیر صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں، میں چاہوں گا کہ آج کے جو 2 کمپٹیشنز ہوئے صبح 2 کیٹیگریز میں، تو ان کے 3 ججز میں سے ایک جج سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ جناب ڈاکٹر اشرف الکوثر مصباحی صاحب، جناب ڈاکٹر اشرف الکوثر مصباحی صاحب سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور چند باتیں کریں۔ اشرف الکوثر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اس قرآن نعت پاک کے اس کمپٹیشن کے انعقاد پر جناب عثمانی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وہ تمام طلبہ اور طالبات جو فرسٹ سیشن میں اور سیکنڈ سیشن میں حصہ لیے انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا جو پیریڈ آج کے اس عہد میں ایک مادی دور میں جہاں انسان مادہ کی طرف جا رہا ہے اور سکون کی تلاش میں ہے، ایسے عالم میں نعت پاک کی محفل ان چھوٹے بچوں کے لیے منعقد کرنا جن کے لیے ماڈلز آج ہالی ووڈ اور بالی ووڈ ہوں، انہیں چند منٹ کے لیے بھی ایسی چیزوں سے یہ کرنا، اس کا کریڈٹ عثمانی صاحب کو جاتا ہے، اور یہ بہت اچھی پیش رفت ہے۔ ہمارے بچے بچیوں نے غیر معمولی پرفارمنس پیش کیا یہاں پہ، اور تمام جو بھی شرکت کرنے والی اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ طالبات ہیں، سب قابل مبارکباد ہیں۔ ظاہر سی بات ہے انعام جو ہے عثمانی صاحب اپنے آرگنائزیشن اور تنظیم کی طرف سے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا ہی رکھا ہے، تو بظاہر انعام تو 3 کو ہی ملے گا، لیکن کنسولیشن پرائز کے حقدار سبھی ہیں۔ تو آپ میں سے کوئی بھی احساس کمتری کے شکار نہ ہو۔ زندگی میں جب بھی کوئی مقابلہ ہو، مقابلے میں حصہ لینے جائیں تو گھبرائیں نہیں۔ نعت پاک کے تعلق سے 2-3 خاص اہم پوائنٹ جو ہم نے جج کرنے کے زمانے کے دوران دیکھا، بعض طلبہ اور طالبات کو ان پہ غور کرنا چاہیے۔ نعت پاک ایک بہت ہی ایک ایسا فن ہے کہ جس کے پڑھنے اور اس کے سننے، اس کے لکھنے، اس کی محفل میں شریک ہونے پہ بھی ثواب حاصل ہوتا ہے۔ نعت پاک بہت ہی مقدس فن ہے۔ نعت پاک کو جب آپ پڑھیں تو بعض طلباء کو دیکھا میں نے کہ ہاتھ کو وہ ایسے کر کے کھڑے ہو گئے ہیں،
بعض کو دیکھا کہ ان کی باڈی لینگویج کچھ ادب شو ہو رہی ہے، تو ادب کا دائرہ وہاں پہ ہونی چاہیے۔ فنی اعتبار سے دیکھا جائے تو نعت پاک یا کوئی بھی غزل یا دیگر شعر و شاعری کے جو اصناف ہوتے ہیں اس میں رعایت شعری کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ رعایت شعری کی بنیاد پر الفاظ کو حذف و اضافہ کر دیے جاتے ہیں، اور ہم مطلق اسے پروناؤنس کرنے کی، تلفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ شعر بحر سے خارج ہو جاتا ہے، اور جب شعر بحر سے خارج ہو جاتا ہے تو وہ معیار پہ، اسٹینڈرڈ پر نہیں ٹکتا ہے۔ آپ کی آواز بہت اچھی ہے لیکن آپ نے اس کا شعر کو ہی بحر سے خارج کر دیا تو گویا کہ آپ فن عروج کے اعتبار سے آپ صحیح نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ تو جب بھی طلبہ یا طالبات کسی کمپٹیشن میں حصہ لیں، بعض لوگوں نے کافی اچھے اشعار پڑھے اور کافی عمدہ پرفارمنس دیا، لیکن وہی کہ کہیں پہ اتار ہے، کہیں چڑھاؤ ہے، تو جہاں چڑھاؤ کرنا وہاں اتار کر رہے ہیں، جہاں چڑھاؤ کرنا وہاں اتار کر رہے ہیں، آپ شعر کو ہی بحر سے خارج کر دے رہے ہیں۔ تو فن کے حساب سے اس میں بظاہر 3 چیزیں تھیں آپ کے لیے۔ تلفظ، بعض اوورآل تلفظ کافی اچھے ہیں۔ آج کے زمانے میں جہاں ٹیلی ویژن پر غالب کی غزل اور ظالم زمانہ بولا جاتا ہو، اس میں ہمارے طلبہ اور طالبات کا تلفظ 90% پلس الحمدللہ بہت بہتر تلفظ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن آج پڑھے لکھے لوگوں کا حال میں یہ کہ غالب کی غزل اور ظالم زمانہ چل رہا ہے، تو یہ تمیز نہیں۔ لوگ اس عہد میں بھی آپ 90% طلبہ طالبات نے بہت غیر معمولی پڑھا، لیکن مزید جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس کی اصلاح کرنی ہے۔ دوسرا اس میں تھا ترنم کا۔ ترنم یہ کوئی پروفیشنل چیز بنانے سے نہیں ہوتی ہے، گاڈ گفٹ ہے یہ۔ ہاں، مشق و ممارست سے، ریاض کرنے سے اسے مزید بہتری آ جاتی ہے، لیکن ترنم جو ہے انسان میں کوئی میلوڈیس آواز کا ہونا یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو عطا کی ہے تو اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگ تھے، الگ الگ چیزیں گاتے تھے، لیکن بعض صحابہ کرام جو اللہ کے رسول کی تعریف کی وہی نعت بن گئی وہی۔ تو ہمیں اگر گلا اللہ نے دیا ہے، ہمیں اگر میلوڈیس آواز دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اور جو تیسرا پوائنٹ ہے جس کے بیس پر آپ کو جج کیا گیا وہ تھا آپ کا پریزنٹیشن۔ پریزنٹیشن بہت امپورٹنٹ تھا۔ تو آپ جب پڑھ رہے ہوں تو نعت پڑھنے کے وقت آپ کو ادب کا بھی خیال کرنا ہے، کس کی بارگاہ میں آپ کیا پیش کرنے جا رہے ہیں۔ نعت ایک ایسا فن ہے کہ اس میں اگر تھوڑی سی اس میں افراط اور تفریط کر دی، گھٹا دیا تو بھی پرابلم ہوا اور بڑھا دیا تو بھی پرابلم ہوا۔ توحید میں آپ الحاق کر دیں گے اور گھٹا دیا تو نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ تو جب وہاں اس تصور کر کے آئیں کہ ہم نعت پاک کی محفل میں جا رہے ہیں تو آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے فیس جب پریزنٹیشن دے رہے ہوں تو آپ کے اندر میں وہ کیفیت طاری ہونی چاہیے، یعنی۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے سر نے کہا کہ آپ ابتدا نعت پاک سے کریں، تو میں ابتدا تو نہیں کیا لیکن میں انتہا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے جو سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، تو ہم کو دنیا کو ماڈل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ آئی لو اسلام بٹ ہیٹ مسلمز بیکاز دے ڈونٹ فالو اسلام پراپرلی، یا اسلام از دی بیسٹ ریلیجن ان دا ہول ورلڈ بٹ اٹس فالوور آر ورسٹ، کہ اسلام دنیا کا سب سے اچھا مذہب ہے لیکن ان کے ماننے والے سب سے برے ہیں۔ تو ہمیں ان پہ غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیا ہے کہ وہ شخص ہمارے مذہب کو سب سے اچھا کہتا ہے لیکن اس کے ماننے والوں کو سب سے برا کہہ رہا ہے، یا وہ ایک شخص ہمارے والد کی تعریف کرتا ہو لیکن وہ ہم سے برا مانتا ہو۔ میں آخر میں یہ جو عہد ہے، ہمارا ملک عزیز بہت نازک وقت سے گزر رہا ہے، میں ایک پیغام سب کے لیے، آخر کیا وجہ ہے ہم محبوب الہی کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ بستی نظام الدین ہے، یہاں بھی آج کلچرل کانفلوئنس دیکھا جاتا ہے، گنگا جمنی تہذیب کا یہاں مرکز دیکھا جاتا ہے۔ تمام مذاہب اور مسالک نظریات کے لوگ آتے ہیں، اپنے اپنے نظریہ عقیدے کے مطابق ان روحانی پیشواؤں کی بارگاہوں میں جا کر، چاہے وہ خواجہ ہند ہوں، چاہے وہ قطب الدین بختیار کاکی ہوں، چاہے وہ محبوب الہی ہوں، ان کی بارگاہوں میں جا کے ماتھا ٹیک رہے ہیں اور اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اپنی آستھا پیش کر رہے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج بھی وہ خواجہ ہند کا احترام کرتے ہیں، قطب الدین بختیار کاکی کا احترام کرتے ہیں، محبوب الہی کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کے ماننے والوں سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ واٹ وینٹ رانگ، کہاں غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، ہمیں اپنا انٹروسپیکشن بھی کرنا چاہیے۔ لہٰذا اگر طلبہ کے درمیان میں پچھلے چند سالوں میں جس طرح کی مسموم ہوائیں بنی ہیں، ایسے حالات میں یہ خوشگوار ماحول کریٹ کرنا، میں اس کے لیے عثمانی صاحب، بالخصوص جو زین زی ہے، یہ جو نیو جنریشن ہے جو دین سے مذہب سے بیزار ہو رہی ہے، اس کے درمیان میں اس طرح کی روحانی کیفیت طاری کرنا، اور صبح 8 بجے تقریباً 9 بجے سے لے کر 4 بجنے جا رہے ہیں، 3:30 ہو رہے ہیں، اور اس کو ایک اسپریچول مومنٹ میں رکھنا۔ آج دا پیپل آف دا ورلڈ ہیو گون آن دا مون بٹ دے آر کمنگ بیک ٹو پویلین، لوگ بظاہر چاند پہ جا چکے ہیں لیکن وہ پویلین لوٹ رہے ہیں، اس لیے کہ ایگزیکٹلی ہیومن آر ڈیولپنگ، انسان ترقی کر رہا ہے بٹ ہیومنٹی از ڈکلائننگ، انسان ترقی کر رہا ہے لیکن انسانیت زوال پذیر ہو رہی ہے۔
اور اس چیز کو اگر کوئی چیز صحیح کر سکتی ہے وہ روحانیت ہے، وہ اسپرچول چیزم ہے. تو یہ بچوں میں یہ پیدا کرنا غیر معمولی ہے. میں تمام طلباء اور طالبات کو اور ان کے گارجینز کو، جن جن اسکول سے وہ لوگ آئے ہیں، ان کے ذمہ داران کو، اتھارٹیز کو، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں تہ دل سے جناب عثمانی صاحب قبلہ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مسلسل 3 سالوں سے اس نیک محفل میں شرکت کا مجھے موقع دے رہے ہیں. تو اس کے لیے میں بہت شکریہ، اور تمام اساتذہ کرام کا شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم وبرکاتہ. میں ویلکم کرتا ہوں اپنے چیف گیسٹ محترم جناب پروفیسر شہپر رسول صاحب کا. میں درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. شہپر رسول صاحب. اب اس کے بعد میں غالب اکیڈمی کے سیکریٹری جناب ڈاکٹر عقیل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہمارا یہاں پر ہم ایک لمبے عرصے سے ہم یہاں پروگرام کرتے آ رہے ہیں. میں شکر گزار بھی ہوں جناب ڈاکٹر عقیل صاحب کا کہ ان کا ہمیشہ ہمیں تعاون ملتا رہا. جناب ڈاکٹر عقیل صاحب تشریف لائیں. صدر جلسہ قاسمی صاحب، پروفیسر شہپر رسول صاحب اور عثمانی صاحب کا جنون ہے کہ سال بھر کام کرتے ہیں اس پہ، نعت کے پروگرام کا انعقاد کے لیے وہ لگے رہتے ہیں. اور دور دور سے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ دلی کے باہر کے لوگ بھی آئیں، لیکن یہ موسم اتنا سخت تھا کہ شاید دلی والے بھی کم آ سکے. اور کسی اور موسم میں اگر یہ ہو جو مارچ اور اپریل یا پھر نومبر میں، اکتوبر میں، تو طلباء کی تعداد بڑھ سکتی ہے. اور یہ اسکولوں میں بھی اکثر ہوتا ہے کہ جو طلباء و طالبات ہیں وہ اپنے منحصر ہوتا ہے کہ اسکول کے ان کے کیا اوقات ہیں، پھر گھر سے کیا ہے، بسوں کا ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو جب پروگرام بنایا جائے، مرتب کیا جائے، تو ان کا خیال رکھا جائے. اور نعت کا تو جیسے ابھی مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے کہ اس کو پڑھنے کا، قرأت کرنے کا، ہر چیز میں ایک ایک حرف پر غور کرنے کی بات ہے اور دھیان دینے کی بات ہے. میں ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہاں صاحب صدر جو ہیں اس کا ذکر نہیں ہوتا. یہ آپ نے اگنو کا نام سنا ہوگا، اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی، جو اردو کی بات چل رہی تھی. جامعہ ہمدرد سے بھی آپ کا تعلق تھا، لیکن جامعہ ہمدرد میں تو اردو نہیں ہو پائی کسی وجہ سے، لیکن آپ کی وجہ سے اگنو میں اردو کا شعبہ کھلا. آج وہاں پہ جو ہے سرٹیفکیٹ کورس، ڈپلومہ کورس، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی تک ہو گیا. یہ آپ کے لیے ہے، آپ ان کے لیے جو ہے شکریہ ادا کریں تالیاں بجا کر. اور عثمانی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اتنے اچھے پروگرام کے لیے. ہر سال یہ کرتے ہیں، بلکہ کئی کریں، ہر مہینے کریں یا سال میں 2 بار کرتے رہیں. تو اس سے جو ہے نا طلباء کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. جہاں سے یہاں آنا اور پھر بولنا یہ بڑی بات ہے. پھر آپ کے جو ہے جو آپ کسی اور آگے جاؤ گے تو اس میں آپ کے یہ کام آئے گا. اور پھر تلفظ کی بات ہوتی ہے. تلفظ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک غلط عوام ہو گیا ہے کہ اس میں ہندی بھی شامل ہو گئی ہے. اب ہندی کے ذریعے لوگ پڑھتے ہیں، جو اشعار ہے تو وہ اس میں پڑھ ہی نہیں سکتے، اس کا تلفظ جو ہے پروننسیشن صحیح ہو ہی نہیں سکتا. تو لیکن یہ ہے کہ جہاں تک نعت ہے، حمد ہے، جو اس طرح کی اصناف ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا، ان پہ غور کرنا پڑے گا، ان کو سیکھنا پڑے گا، اپنے ساتھیوں کو بھی سنانا پڑے گا، اپنے اساتذہ کو بھی سنانا پڑے گا. پھر تب جو ہے آپ کھڑے اتریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اگلی بار آئیں گے، اگلا پروگرام ہوگا تو اس میں اور پرفیکٹ ہو جائیں گے اور مکمل طور پہ سنا سکیں. بہت بہت شکریہ. اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اسٹیج پر تشریف فرما اپنے گیسٹ آف آنر سے درخواست کریں گے. قبل اس کے کہ میں گیسٹ آف آنر سے درخواست کروں کہ تشریف لائیں، میں مختصر آپ کو پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب ہمارے آج کے پروگرام کے گیسٹ آف آنر ہیں. آپ کا تعلق اسی دہلی سے ہے
اور آپ لال کنواں ایک علاقہ ہے کہ جہاں پر آپ کا بچپن گزرا، آپ کی پیدائش وہیں ہوئی، آپ کی پڑھائی وہیں پر ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر دلی یونیورسٹی کے اندر آپ فیکلٹی آف آرٹس کے ڈین رہے، اور پرشین ہندوستان یا بیرون ملک اگر ہم فارسی زبان سے تعلق رکھنے والے افراد کی، معزز حضرات کی کوئی لسٹ بنانا چاہیں تو اگر ایک مختصر لسٹ ہم فارسی زبان سے تعلق رکھنے والوں کی بنائیں گے تو وہ لسٹ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک اس میں نام پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب کا نہیں ہوگا۔ پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب نے دلی یونیورسٹی کے اندر ٹیچنگ کی ہے، اور اسی کے ساتھ درس و تدریس کے علاوہ آپ کا تعلق تصنیف و تالیف سے بھی رہا۔ آپ کی بہت ساری کتب شائع ہوئیں، جن میں چند یہ ہیں: فارسی نثر کی تاریخ، ہندوستان میں فارسی ادب، فارسی شاعری تہذیب منظر نامہ، تاریخ مشائخ دہلی، اور شاید جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ اب جلد ہی کوئی ایک اور کتاب آپ کی آنے والی ہے جو مساجد سے متعلق ہے۔ تو یہ آپ کا بہت ہی مختصر تعارف ہے، اور ہی از ایمیننٹ اسکالر آف پرشین لینگویج ان انڈیا اینڈ ایبروڈ۔ آخر میں پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب کے تعلق سے ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ یہاں پر ایک بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب۔ آپ مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب کے فرزند ہیں۔ مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب مفسر قرآن تھے، اور وہیں پر رہتے ہوئے چونکہ لال کنویں میں رہائش تھی ان کی، تو وہیں پر کسی ایک مسجد میں تقریباً 20 سال سے زائد آپ نے تفسیر وہاں پر کی ہے۔ تو یقیناً یہ بڑی باعث افتخار ہوتا ہے کہ صاحب کسی کے والد کا تعلق کچھ اس طرح کا ہو، والد کی شخصیت ایسی ہو۔ اور مجھے بھی اللہ کا شکر ہے، یہ ضمناً کہتا چلوں کہ مجھے بھی مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور ملاقات کا شرف ایسے حاصل ہوا کہ ہماری یہ جو تنظیم ہے جس کے زیر تمام آج کا یہ پروگرام ہے، ایجوکیشنل لیگ آف مسلم ان انڈیا، ہم اس سے پہلے ایک ماہنامہ علمی صدی نکالا کرتے تھے۔ تو ہم نے ماہنامہ علمی صدی کے کچھ مخصوص شمارے بھی شائع کیے، جس میں مثال کے طور پر سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمبر پر ایک مخصوص نمبر ہے ہمارا، ایک دینی مدارس نمبر ہے، اور ایک تصوف نمبر ہے ہمارا، اور ایک سہارنپور کے ایک شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب ہیں، ان پر ایک نمبر نکالا۔ تو جب ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر شائع کرنے جا رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ میری نظر ان حضرات پر تھی کہ جن پر مجھے معلوم تھا کہ ان کا مضمون شائع ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میری ملاقات مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، اور ان کا مضمون بھی اس میں شائع ہوا۔ میں آج کی اس محفل میں مولانا ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور میں اب درخواست کرتا ہوں پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ شریف حسین قاسمی صاحب۔ محترم جناب صدر جلسہ پروفیسر بصیر احمد خان صاحب، اس جلسے کے مہمان گرامی جناب پروفیسر شیپر رسول صاحب، میرے دوست غالب اکیڈمی کے سیکرٹری ڈاکٹر عقیل صاحب، تمام حضرات جو اس جلسے کو منعقد کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ حضور والا، آپ نے ایک بہت اہم کام انجام دیا ہے، اور جیسا کہ آپ نے بتایا، میں آپ کی آرگنائزیشن کی تاریخ سے واقف نہیں تھا۔ آپ تو کئی سال سے یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ تو ایسا کام ہے جو جسے ہم کہتے ہیں نیشن بلڈنگ، یہ بالکل مناسب نام ہے اس کوشش کا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں صبح کے سیشن میں شرکت نہیں کر سکا، اور اس لیے جو دوست یہاں جنہوں نے اپنے اپنے مقالات پیش کیے، پیپرز پڑھے یا تقریر کی، ان کے خیالات سے میں محروم رہا، مجھے اس کا افسوس ہے۔
میں دیکھیے فارسی کا طالب علم ہوں اور اردو اور فارسی کا تعلق ایک اٹوٹ تعلق ہے. فارسی اگر ہندوستان میں 600-650 برس رائج نہ رہتی اور اس کا ادب جس قدر وسیع ہے اور اس کی ادبی اور فنی جو اہمیت ہے اس پر صرف اہل زبان نے یعنی ایرانیوں نے ہی اظہار خیال نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی تاریخ لکھنے والوں میں مستشرقین بھی ہیں. اور آپ یقین جانیے گا کہ انہوں نے فارسی کو اسی طرح پڑھا جس طرح مجھ حقیر نے پڑھا تھا، توجہ سے بہت، اور پھر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. کوئی بات انہوں نے ایسی نہیں کہی جس پر آپ اعتراض کر سکیں. ایرانی تو بعض موارد میں یہ کہتے ہیں کہ خود ایرانیوں سے زیادہ معتبر کام اور اہم کام ان مستشرقین نے کیا ہے فارسی کے سلسلے میں. میں یہ عرض کر دوں، اور یہ ظاہر ہے آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ ہمارا مشرقی ادب جو ہے وہ بنیادی طور پر مذہبی ادب ہے. ہندوستان میں آپ دیکھیے ادب کیا ہے، جو اوائل میں آپ دیکھیں مہابھارت ہے، رامائن ہے اور اس طرح کی کتابیں جو ہیں وہ سب مذہبی کتابیں ہیں. اسی طرح ہمارے یہاں فارسی میں جو بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں اور اہم کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ان کا تعلق بنیادی طور پر مذہب سے ہے. ہمارے سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ان سے آج بھی ہمارے علماء جو سیرت پر کام کرتے ہیں اس سے استفادہ کرتے ہیں. ابھی ہمارے مولانا صاحب نے ایک بڑے اہم نقطے کی طرف ہم سب کی توجہ دلائی تھی. نعت لکھنا شاید مشکل ترین کام ہے، مشکل ترین. کیوں ہے؟ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جو ہمارے خیال کی اپج ہو، محض نہیں. ایک دنیا دار کی تعریف کرنا قصیدے میں، وہاں تو آپ شاید بے محابہ ہوتا ہے، جو چاہو کہو. لیکن سیرت کے سلسلے میں ایسا، سیرت پیغمبر سلسلے میں ایسا نہیں ہے. اور اس طرف ہمارے خاص طور پر فارسی شعراء نے، میرا اردو کا مطالعہ اس سلسلے میں ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں، لیکن فارسی ہمارے جو اساتذہ شعراء ہیں انہوں نے بڑی احتیاط سے کام لیا ہے سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نظم میں یا نثر میں بیان کرنے کے سلسلے میں. ایک اکبر کے زمانے میں یہاں ایک بہت معروف شاعر تھا فارسی کا، شیراز سے آیا تھا یہاں، اس کا نام ہے عرفی شیرازی. ہندوستان کے فارسی کے شاعر ہوں اکبر اور اکبر کے بعد کے دور کے، یا اردو کے شعراء ہوں، میر تقی میر ہیں، سودا ہیں، غالب ہیں، ان سب کا استاد ہے وہ ایک معنی میں. سب نے عرفی کا مطالعہ کیا ہے، سب نے عرفی کا مطالعہ کیا ہے. غالب نے تو بار بار اس کا ذکر کیا ہے، اور جن لوگوں نے مثلا دوسرے ہمارے جو بڑے شعراء ہیں اردو کے ان پر تنقیدی کام کیا ہے، انہوں نے یہ بات نشاندہی کی ہے اس کی
वसूख के साथ कि ये जो कुछ ये कह रहे हैं ये इक़्तिबास है उर्फी से। जाहिर है वो यहाँ अकबर के दरबार, अकबर का दौर था, लेकिन वो अकबर के दरबार से वाबस्ता नहीं था, जवान आदमी था और दरबार की कुछ चीज़ें उसे पसंद नहीं थी तो वो कभी नहीं गया अकबर के दरबार में। हाँ, उसके जो और गवर्नर्स थे और साहिब ज़ौक़ उसके अफसर थे, ख़ास तौर पर खान खानन, अब्दुर्रहीम खान खानन, उनके दरबारों से वाबस्ता रहा। 36 बरस की उम्र में तो उसका इंतकाल हो गया, 36 बरस की उम्र में। लेकिन जो कुछ वो छोड़ गया अपने पीछे, वो आज तक लोगों के लिए तकलीफ का बाइस। उसने बहुत सारी, देखिए ये आम हमारा दस्तूर था कि हम नस्म में किताब लिखें या नज़्म में, हम से शुरू करते थे। कोई दीवान उठा लीजिए, किसी मौजू पर फारसी में कोई किताब उठा लीजिए, अब किताब शुरू होती है हमद बारी ताला से, उसके बाद नात कहते हैं लोग, उसके बाद मनक़बत होती है, फिर जिस मौजू पर आप किताब लिख रहे हैं वो मौजू शुरू कर देते हैं। अब कोई दीवान ऐसा नहीं है जिसकी सबसे पहला मंजूमा हमद में ना हो, फिर नात है, फिर मनक़बत है। आम तौर पर ये हमारे यहाँ दस्तूर रहा है। तो उर्फी ने भी नात कही है, कई नातें कही हैं उसने। तो जो अभी हमारे मौलाना साहब ने कहा कि भाई एहतियात की ज़रूरत है, वो इससे वाकिफ था। देखिए, मैं एक बुनियादी बात आपसे अर्ज़ करूं, हमारे यहाँ जो शुअरा थे या और उलमा थे, किसी भी मौजू पर वो लिख रहे हों, वो सब मारिफ इस्लामी के शागिर्द थे। जो मदरसों में पढ़ने जाते थे तो साहिब इल्म के माना ये है कि वो इस्लाम की बुनियादी तारीख और बुनियादी किताबों से अच्छी तरह वाकिफ है। यही तरीका था, मदरसों में यही पढ़ाया जाता था। तो मैं आपको उनके एक दो तीन शेर सुनाता हूं। देखिए वो क्या कह रहा है नात के सिलसिले में, और उसने कई नातें लिखी हैं। तो जाहिर है जब एक उसूल वो बयान कर रहा है तो उसकी नातों में उसने उन उसूलों को बरता होगा। वो कहता है कि उर्फी मशिताब, उर्फी देखो जल्दी ना करना, नात लिख रहे हो तुम। उर्फी मशिताब इन रहे न अतस्त न सहरास। ये जो तुम दुनियादार लोगों की तारीफ करते हो, ये तो एक लक्को तक सहरा में तुम्हारा गुजर होता है, कुछ कहते चले जाओ, कोई परवाह नहीं। लेकिन यहाँ एहतियात करना, ये नाते पैगंबर अकरम है, जल्दी न करना। फिर कहता है आहिस्ते के राह बरदमे तीगस्त कदम रहा। देखो ये मैं तुम्हें बता दूं उर्फी कि जब तुम नात लिखते हो तो ये ऐसा ही है जैसे तलवार की धार पर कदम रखना। जरा लग़ज़िश हुई और आप अपने मकसद से दूर हुए। ये हम सब जानते हैं कि खुद पैगंबर इस्लाम इसके हक़ में नहीं थे, वो मुखालिफत करते थे कि मेरे बारे में कोई मुबालगे से काम न लिया जाए, जो हकीकत है वो बयान की जाए। ये कह रहे हैं वो उर्फी। और देखिए क्या कहता है कि होशदार, खबरदार कि न तमान बेयक आहंग सरोदन, हम एक ही तरह से, एक ही तर्ज पर, एक ही तरीके पर दुनियादार बादशाहों की, दुनियादार लोगों की
اور حضرت پیغمبر اسلام کی نعت نہیں لکھ سکتے. یہ الگ الگ ہے، دونوں کا طریقہ الگ الگ ہے. اور ہاں تو میں پھر پڑھتا ہوں. خوشدار کے نہ توان بیک آہنگ سرودن، نعت شہ کونینو مدی ہے کیو جمرہ. کیو جم آپ ضرور جانتے ہو، یہ ایرانی مشہور بادشاہ ہیں. ان کی تعریف میں اگر تم کچھ کہہ رہے ہو کہو، وہ کہے چلے جاؤ، تو وہ پرابلم نہیں ہے. اور حقیقت میں یہی ہوا ہے ہمارے یہاں. قصائد میں ہم نے جو کچھ کہا ہے اپنے دنیاوی سرپرستوں کے بارے میں، وہ کبھی کبھی تو ہنسی آتی ہے. میں ایک واقعہ سنا تھا، ایک تعریف میں یہ کہہ دیا ہے ایک شاعر نے کہ حضور والا جب آپ گھوڑے پہ سوار ہو کر تشریف لے جاتے ہیں تو 7ویں آسمان میں اس کے چلنے کی آواز چلی جاتی ہے. پہلے بتائیے، آپ پڑھیں آپ کو ہنسی آتی ہے. تو اسی طرح کی چیز تھی، لیکن یہاں احتیاط رکھو بھائی. ایک اور شعر سنیے آپ. یہ ہمارے یہاں ایک بیدل بہت مشہور فارسی کے شاعر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہزار بار تمان کرد باخدا شوخی. ہم اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اب دیکھیں ہم پیغمبر اسلام کے نام کے ساتھ جب نام دے تو نہیں استعمال کرتے، لیکن خدا کے ساتھ تو استعمال کرتے. تو بہت بڑا ہے، تو بہت مہربان ہے. تو آپ اس طرح کا بے تکلفانہ انداز خدا کے ساتھ تو آپ روا ہے آپ استعمال. لیکن دم نتوان زد مصطفیٰ گستاخ. لیکن آپ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کریں تو قلم اور آپ کی زبان قبضے میں رہنی چاہیے. احتیاط کریں آپ. یہ عام طور پر کہا گیا ہے. غالب کو ہم سب جانتے ہیں، وہ بڑے لاؤبالی آدمی تھے. ان کو پڑھیے تو ہمارے جو غالب کے ناقد ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ بہت آزادانہ زندگی گزارتے تھے. ان کو مذہبی معاملات میں اتنا ان سے لگاؤ نہیں تھا جتنا ایک مسلمان کو ہونا چاہیے. لیکن آپ یقین جانیے، میں نے لکھی ہے وہ غزل، میں اسے پڑھوں گا نہیں، لیکن آپ ان کے فارسی دیوان میں غزل ہے، 9 شعر ہیں اس میں، 9 آپ پڑھیے. پتہ چلتا ہے ایک ایک شعر سے کہ وہ نہایت سنجیدہ تاریخ اسلام کا طالب علم ہے، نہایت سنجیدہ. اور جو کچھ وہ نعت میں کہہ رہا ہے وہ اس کے خیال کا عکس نہیں ہے. اس نے مطالعہ کیا ہے سیرت پیغمبر اسلام کا، اور وہاں سے جو نکات پیغمبر اسلام کی سیرت میں اسے اچھے لگے وہ عکس کیا ہے اور ان کو نظم کیا ہے. وہ یعنی معرکۃ الارا نعت ہے اس کی. اور مجھے یہ کہنے میں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ غالب کے جیسا میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی فارسی شاعر ہو، وہ غالب ہوں، بیدل ہوں اور عرفی ہوں یا فیضی وغیرہ ہوں، ان کے دواوین میں حمد ہے، نعت تو لازمی طور پر ہوتی تھی، موجود ہے سب. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی تہذیب کا بڑا اثر تھا ہمارے ادب پر، اور ہم اس پر فخر کرتے تھے. اسی لیے تو اس پر لکھتے تھے، اس کو بیان کرتے تھے. تو کبھی موقع ملے تو آپ غالب کی وہ نعت پڑھیے گا. میں پہلا شعر پڑھتا ہوں اس کا. غالب کہتے ہیں، حق جلوہ گرز طرز بیان محمد. حضور اکرم کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ تو وہ ہوتا ہے جو خداوند عالم ان سے کہلواتا ہے. یوں ہی وہ کھڑے ہوئے اور کہیں خطبہ دینا شروع کر دیا، کچھ بھی کہہ دیا. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا.
تو پہلا مصرع ہے حق جلوے گرد طرز بیان محمد، آرے کلام حق بے زبان محمد۔ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، حضور اکرم کی زبان پر تو حق تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ ہے نعت۔ بہرحال مجھے بڑی خوشی ہے جناب والا، خدا آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے اس موضوع پر اس طرح کے مقابلے کرانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے وہ ہم سب کی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ صحیح کہا گیا کہ یہ مقابلہ ہوتا ہے، اس میں نے کون کس نمبر پر آیا یہ تو ایک طریقہ کار ہے، یہ پہلے نمبر پر رہے ہیں، دوسرے پر رہے ہیں، تیسرے پر، لیکن آپ نے تو اس میں جنہوں نے شرکت کی ہے انہوں نے تو گٹھڑیاں باندھ لی ہیں ثواب کی اپنے ساتھ ساتھ، تو وہ اعزاز جو اب ملے گا آپ کو یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ نے بڑا بنیادی اور تاریخی کام کیا ہے، میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح میں اس انجمن کی جس نے یہ مقابلہ منعقد کرایا، ایمانداری کی بات ہے اس دور میں اس طرح کا کام ہماری ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ ہم ایک امتحان سے گزر رہے ہیں اور اس امتحان میں کامیابی کے لیے پیغمبر اسلام کی سیرت واحد راستہ ہے، واحد راستہ ہے۔ میں ایک بار پھر آپ حضرات تک شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت نوازش آپ نے مجھے بلایا، یہ میرے لیے عزت افزائی کی بات ہے۔ ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ پروفیسر شریف صاحب کہ آپ تشریف لائے۔ اس کے بعد آج کی اس تقریب میں دعوت دوں گا اپنے چیف گیسٹ کو، پروفیسر شہپر رسول صاحب کو۔ پروفیسر شہپر رسول صاحب کا تعلق امروہہ ضلع سے ہے جو اتر پردیش میں ہے، اور آپ کی تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں رہی، اور میں بھی اسی وقت علی گڑھ یونیورسٹی میں تھا کہ جب آپ تھے۔ فرق اتنا تھا کہ میں سر روس مسعود ہال میں رہتا تھا اور آپ اسی کے قریب ایک ہال ہے MM ہال، محسن الملک ہال، آپ اس میں رہتے تھے۔ آپ نے وہاں سے فراغت کے بعد درس و تدریس کے میدان کو چنا، اور آپ تقریباً 30 سال سے زائد عرصہ آپ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے، اور تقریباً پوسٹ گریجویٹ ٹیچنگ اینڈ ریسرچ پر۔ درس و تدریس کے علاوہ آپ کا کام تصنیف و تالیف میں بھی ہے۔ آپ کی 8 کتب ہیں، لٹریری کرٹیسزم پر ہیں، اور 3 پوئٹری کلیکشنز ہیں۔ حال ہی میں آپ کی پرسنالٹی، آپ کی جو شخصیت ہے اور آپ نے پوئٹری پر کیا کیا ہے اس پر بھی ایک کتاب شائع ہوئی ہے، which includes articles by several Urdu critics and scholars of repute۔ اور درس و تدریس اور تصنیف و تعلیف کے علاوہ آپ دلی اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین بھی رہے، 3 مرتبہ آپ نے وہ ذمہ داری بھی نبھائی۔ ٹائم کم ہے کہ زیادہ تعارف کرانے کا وقت نہیں ہے۔ میں آپ کا بھی نہایت ادب کے ساتھ احترام کرتا ہوں اور اس بات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر آج کی اس پروگرام میں تشریف لائے۔ پروفیسر شہپر رسول صاحب۔ صاحب صدر پروفیسر بصیر احمد خان صاحب، پروفیسر شریف حسین قاسم صاحب، استاد الاساتذہ، ہمارے دوست ڈاکٹر عقیل صاحب، عارف صاحب، نہایت معزز سامعین، طلباء و طالبات، میرے خیال سے تمام جو بنیادی باتیں ہیں وہ محترم شریف حسین قاسمی صاحب نے کہہ دی۔ اور اس سے پہلے جب میں حاضر ہوا تھا تو مولانا نے بھی بہت اہم باتیں جتنی میں نے سنی اور بعض باتوں کا ذکر قاسمی صاحب نے کیا۔ میں تھوڑا تاخیر سے آیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ سید شاہد مہدی صاحب آپ جانتے ہیں، بہت مشہور آدمی تھے اور جامعہ کے وائس چانسلر تھے،
اور سول سرونٹ تھے. ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی تدفین میں میں وہاں تھا، وہیں سے یہاں آ رہا ہوں. اور میں چونکہ اس زمانے میں جامعہ میں رہا ہوں سروس میں جب وہ وائس چانسلر تھے، بلکہ ایک پروموشن بھی میرا وہ ایک سلیکشن کمیٹی میں وہ خود اس کو چیئر کر رہے تھے. اور بڑی شفقت، بڑی غیر معمولی ان کی شخصیت تھی. جیسی وہ محبت لوگوں سے کرتے تھے اور جس قدر مطالعہ کرتے تھے اور جس محبت اور خلوص کے ساتھ خدمت انہوں نے جامعہ کی اور بلکہ اور ہمارے قومی معاملات میں بھی وہ شریک رہتے تھے. تو اس اعتبار سے بہت اہم شخصیت ان کی تھی. خدا ان کی مغفرت فرمائے. عارف عثمانی صاحب نے یہ جو سلسلہ روا رکھا ہے، اور یہ ایک آج پہلا نہیں، جیسے کہ ذکر ہوا بہت زمانے سے یہ مساعی ان کی غیر معمولی اور بہت ہی مثبت، مذہبی اعتبار سے بھی، ادبی اعتبار سے بھی اور سماجی اعتبار سے بھی. اور اس طرح کا کوئی بھی کام کرنا بہت آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے جس طرح جو قصد کرنا پڑتا ہے اور جو مسائل اور معاملات درپیش آتے ہیں وہ وہی جانتا ہے جو اس کام کو کرتا ہے. جہاں تک نعت کا معاملہ ہے تو جو کہا گیا کہ تلوار پہ چلنے کے مترادف یا پلسرات پہ چلنا آپ سمجھ لیجئے، اس لیے کہ نعت ایک فن بھی ہے، نعت ادب بھی ہے، نعت مذہب بھی ہے، اور بہت غیر معمولی اہمیت ہے نعت کی، چونکہ وہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہی جاتی ہے. اب آج کل جو جذبات کی طرف اشارہ بھی کیا گیا، خاص طور پہ جو اس وقت شعراء ہمارے سامنے ہیں ہندوستان اور دوسرے ممالک کے، جن کی نعتیں سامنے آتی ہیں، تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ نعت کہتے ہیں صرف اس طرح سے کہتے ہیں جیسے شاعری کی دوسری اصناف میں بھی طبع آزمائی کرتے ہیں تو نعت بھی کہہ لینی چاہیے. اچھا، بعض رسائل ہیں، پہلے تو یہ طریقہ تھا کہ رسالہ یا کوئی کتاب شروع ہوتی تھی تو حمد اور نعت، منقبت اور سلام، یہ تمام چیزیں ہوتی تھیں. اب ہندوستان میں تو یہ چیزیں بہت ہی کم نظر آتی ہیں. رسائل میں تو بالکل نہیں، وہ جو مذہبی رسائل ہیں وہی ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں. باقی ادبی رسائل ایک تو ہیں بہت کم اس وقت، اور اس میں بھی یہ خیال نہیں رکھا جاتا ہے. لیکن پڑوسی ملک میں بڑے ادبی رسائل جو بہت اہم، جن کو لیڈنگ میگزینس کہا جاتا ہے، ان کا آغاز بھی حمد و نعت سے ہوتا ہے. یہ روایت وہاں ہے، ہمارے یہاں کسی حد تک وہ شکست ہو گئی. تو نعت کا معاملہ یہی ہے کہ چاہے وہ غزل کی فارم میں کہیں آپ، حیت اس کی کوئی بھی ہو سکتی ہے. حالی کے یہاں جو انہوں نے مسدس لکھی ہے اس کا آغاز ہی نعت سے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف حیتوں میں نعت کہی جاتی ہے. لیکن عام طور پہ ہمارے شعراء جو آج کل ہیں، اور فارسی میں بھی اس طرح کی نعتیں بہت کہی گئیں جو غزل کے فارم میں کہی گئی، لیکن وہ غزل نہیں ہوتی، اس کی حیت صرف غزل ہوتی ہے، غزل کی حیت ہوتی ہے. لیکن یہاں عام طور پہ جو نعتیں کہنے والے ہیں وہ اس طرح کہتے ہیں جیسے کسی عام محبوب کے بارے میں اظہار خیال کر رہے ہیں. تو وہ یقیناً بہت غلط طریقہ ہے، اور وہ نعت کے مذہب کو لوگ جانتے ہی نہیں اور اس کو ادا نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ نعت میں اگر تعریف بہت آگے بڑھ جائے تو پھر دوسرے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس کی طرف بھی ان کو، ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے، غلو بھی ہوتا ہے، جو دیکھا ہے ہم نے. میں تو ناسک ایک بار ایک یونیورسٹی میں گیا ہوا تھا، تو اتفاق سے جمعے کا دن ہوا، تو ہم نے ان سے کہا کہ صاحب اب وہ یونیورسٹی بہت شہر سے باہر واقع ہے، تو ان سے کہا گیا کہ صاحب، انہوں نے کہا نہیں، مسجد ہے یہاں تھوڑی بہت کم فاصلے پر ایک بستی ہے، وہاں مسجد. تو خیر وہ ہم کچھ لوگ تھے، ہمیں بھیج دیا گیا وہاں نماز کے لیے. تو وہاں جو لوگ تھے وہ ایک صاحب جن کو نماز پڑھانی تھی، وہ منبر پر بیٹھ کر نعتیں پڑھ رہے تھے مسلسل. ٹھیک ہے، نعت پڑھیے،
لیکن اس نعت میں وہ اور بات بیچ بیچ میں گفتگو بھی کرتے تھے نثر میں، تو جس طرح کی باتیں وہ بیان کر رہے تھے، جس انداز کی باتیں بیان کر رہے تھے، تو واقعی بڑی کوفت وہاں ہوئی کہ وہ نماز اب پڑھائیں گے، وہ امام کا فریضہ بھی انجام دیں گے، اور انہیں وہی نہیں بنیادی باتیں معلوم نہیں ہیں، اور وہ پتہ نہیں کس طرح، یعنی یہ رسول مقبول کا ذکر اس طرح نعوذ باللہ کر رہے تھے کہ جیسے وہ کچھ اللہ میاں کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ بھی عجیب و غریب ہے۔ اور نعت جب آپ کو کہنا ہے، اور وہ ایک فن پارہ بھی ہے، اس کا تعلق مذہب سے بھی ہے اور ادب میں بھی اس کی خاص اہمیت ہے، تو ان تمام چیزوں کا تو آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر نہیں رکھتے ہیں تو پھر آپ نعت مت کہا کیجیے، نعت نہیں کہنی چاہیے اس آدمی۔ آپ صرف وہ رسول مقبول سے عشق کرے، ان سے محبت کرے، لیکن نعت نہ کہے۔ تو یہ آپ نے جو یہ کمپٹیشن منعقد کیا اور طلبہ میں یہ ذوق یہ پیدا کرنا چاہیے، اور یہ ابھی جو قاسمی صاحب نے کہا واقعہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہنی چاہیے، ایسا سبق جو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا اور جس کو بار بار یاد کرنا چاہیے، تو یہ اسی طرح کی چیز ہے۔ میں عثمانی صاحب کو اس کے لیے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اقدام کیا اور کامیابی کے ساتھ یہاں ہوا۔ اور اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں مجھے اپنی نعت کا مقطع، بہت پرانی نعت کا مقطع یاد آیا، وہ میں آخر میں پیش کیے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ شہ پر میرا جہان کے شاہوں سے کیا مقابلہ، شہ پر میرا جہان کے شاہوں سے کیا مقابلہ، میں ہوں غلام مصطفیٰ، میرا مقام اور ہے۔ شکریہ۔ آج کی اس ایک روزہ تقریب کے دوسرے سیشن کی مسند صدارت پر جلوہ افروز پروفیسر بصیر صاحب ہیں۔ پروفیسر بصیر صاحب تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ کی ایک اہم شخصیت پورے ہندوستان میں جانی پہچانی ہے، اور نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرون ممالک بھی آپ کا اپنا ایک رتبہ ہے۔ لیکن پھر بھی انگلش میں ایک ورڈ ہے نیور ایزیومز، تو اس لیے 2-3 باتیں میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کی تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں رہی، علی گڑھ یونیورسٹی سے آپ نے پی ایچ ڈی کی، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آپ نے ٹیچنگ کے بھی فرائض انجام دیے۔ اس کے بعد آپ کا تعلق جامعہ ہمدرد سے ہوا، ہمدرد یونیورسٹی سے ہوا۔ آپ ہمدرد یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ رہے، وہاں کی فیکلٹی کے ڈین رہے، اور نہ صرف درس و تدریس میں رہے بلکہ وہ ذمہ داری بھی انجام دیں جو ذمہ داری ڈسپلن کو مینٹین کرنے کی ہوتی ہے۔ خاص طور سے آپ جامعہ ہمدرد کے پروکٹر بھی رہے، آپ DSW بھی رہے۔ اس کے بعد آپ کو موقع ملا اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی میں کچھ خدمات دینے کا، تو آپ اس کے وائس چانسلر بنے۔ بہرحال میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ حقیقت میں ہمارے ایجوکیشنل لیگ آف مسلم انڈیا کے سرپرست ہیں۔ ہماری ذاتی طور پر بھی ہماری مستقل سرپرستی ہمیں حاصل ہے، اور ہم نے سہارنپور میں ایجوکیشنل لیگ آف مسلم انڈیا کے نام سے ایک اسکول بھی قائم کر رکھا ہے، سر روس مسعود اسکول، جس کا مقصد نوجوان قوم کو معیاری تعلیم سے آراستہ کرنے اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے کم سے کم اخراجات اور اچھے انفراسٹرکچر تعلیمی میدان میں کام کرنا ہے۔ آپ کئی مرتبہ وہاں بھی تشریف لے جا چکے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں پروفیسر بصیر صاحب کا۔ میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر بصیر صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ پروفیسر بصیر صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم عارف عثمانی صاحب، دعوت پر موجود شیپر پروفیسر شیپر صاحب، جناب قاسمی صاحب، عقیل صاحب، اور تمام طلباء اور طالبات، میں یہاں پر تھوڑی دیر سے آیا۔ متین امروی صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں اور بھی حضرات ہیں۔ بہرحال میں مبارکباد دیتا ہوں عارف عثمانی صاحب کو کہ انہوں نے یہ پروگرام کیا۔ اتنے شدید موسم میں اتنے طلباء کا آنا، طالبات کا آنا، یہ ایک بڑی بات ہے۔ بہرحال سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جن طلباء اور طالبات نے یہاں پر حصہ لیا نعت میں، تو اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نظم میں جو کچھ کہا جاتا ہے اسے نعت کہتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ ابھی طالب علم ہیں اور اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ ظاہر بات ہے
बड़ी बड़ी किताबें जो सीरत में लिखी गई हैं तमाम दुनिया की ज़ुबानों में, वो तो अभी आप लोगों के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन छोटी छोटी किताबें भी मौजूद हैं और तमाम ज़ुबानों में, हिंदी में भी मौजूद हैं, उर्दू में भी मौजूद हैं। तो यहाँ से कम ये तय करके जाइए कि आप सब लोग जो तालिबात और तलबा यहाँ पर आए हैं, कम से कम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर कोई ना कोई छोटी सी किताब ज़रूर पढ़ेंगे। उससे फिर इंशाअल्लाह ताला आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला आप करेंगे तो असल इस्लाम जो है वो समझ में ही नहीं आ सकता जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला न किया जाए। और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन से पूछा कि हुज़ूर के अखलाक कैसे थे, तो उन्होंने फरमाया कि तुम कुरान नहीं पढ़ते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात गिरामी है वो कुरान पाक की अमली तफसीर है कि कुरान में जो कुछ अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं उन पर पूरी तरीके से अमल करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सवाब तो ज़ाहिर बात है नात पढ़ने का, नात सुनने का बहुत बड़ा सवाब है। और जिन बच्चों ने यहाँ पे तालीम या नातें पढ़ी हैं तलबा और तालिबात में, इंशाअल्लाह ताला उनको अल्लाह ताला का कामयाबी भी देगा और उनको सवाब भी मिलेगा। और बस वो ये यहाँ तय करके जाएँ कि इंशाअल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में हम कुछ ना कुछ सीरत की किताबें जो हैं पढ़ेंगे, चाहे हिंदी में हो, उर्दू में हो, जो भी हो वो आप ज़रूर पढ़ें। दूसरी बात यह है कि जैसे कि कहा गया कि नात में अक्सर गुलू भी कर दिया जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक कुरान की एक आयत है। आप अगर आप किसी से पूछें कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो हर शख्स मुसलमान कहेगा हाँ साहब हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और कुरान मजीद की आयत है कि कुल तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, कि अगर तुम ये कहते हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तब जाहिर बात है होना तो ये चाहिए था कि भाई अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का कहना मानो। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप ऐलान कर दिए, तमाम दुनिया के लिए आम ऐलान है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इताअत करो। मतलब यह है कि अगर हुजूर की इताअत नहीं करोगे तो अल्लाह से मोहब्बत जो है बेमानी है। तमाम इंसानियत के लिए ज़रूरी है कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो, खालिक़ कायनात से मोहब्बत करते हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। अगर इतनी ही आयत होती तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आगे जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, अगर तुम रसूलुल्लाह की इताअत करोगे अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अब हम अक्सर नात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब रब्बुल आलमीन कह देते हैं, महबूब इलाही कह देते हैं, लेकिन ये हुजूर का रुतबा उससे कहीं बुलंद है, इसलिए कि इस आयत की रूह से हर उम्मती और हर वो इंसान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर रहा है वो महबूब इलाही है। इसलिए अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम मेरी इत्तिबा करो तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो अब जिससे अल्लाह मोहब्बत करे जाहिर बात है वो महबूब रब्बुल आलमीन है, जिससे अल्लाह मोहब्बत करे वो महबूब इलाही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा इससे कहीं ज़्यादा आगे है। जो कहा गया बाद खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुत्तसल कि अल्लाह के बाद अगर कोई बुजुर्ग है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। लेकिन जैसा कि कहा गया कि अक्सर इसके अंदर मुबालगा भी कर देते हैं। अब शायरी में होता है अक्सर मुबालगा किया जाता है, कुरान मजीद में ही आता है कि शायर लोग जो हैं वो वादियों में भटकते फिरते हैं सिवाय इनके जो हक बात कहते हैं। तो लिहाजा इसमें अक्सर शेर मैं देखता हूँ कि लोग कह देते हैं, जैसे मैं एक शेर है बहुत मकबूल पढ़ते हैं कि दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूलुल्लाह, है खुदा का जीते जी कर लूँ नज़ारा या रसूलुल्लाह। तो अब नबी करीम की ज़ात गिरामी सब कुछ है, लेकिन जाहिर बात है वो अल्लाह नहीं है, वो ज़रूर है अशरफुल मखलूक़ात है लेकिन मखलूक़ है। और इसीलिए हुजूर ने हमेशा कहा अब्दुहु व रसूलुहु कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और हुजूर ने खुद फरमाया कि मेरे तारीफ़ में मुबालगा ना करो। अब इससे बड़ा तो कोई बात हो ही नहीं सकती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आदमी इत्तिबा करे वो अल्लाह का महबूब हो जाएगा, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। तो लिहाजा अगर आप लोग सीरत का मुताला इस तरह करें कि अल्लाह ताला मोहब्बत करे आपसे, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा कीजिए। और इत्तिबा जब करेंगे जब हमें मालूम होगा कि हुजूर की सीरत क्या थी। और हुजूर की सीरत घर का मुताला करें, ख़ास तौर से जो तालिबा और तलबात जो हैं अभी से शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला आगे बढ़ता चला रहेगा। जहाँ तक हमारे इसका एजुकेशन मुस्लिम लीग का ताल्लुक़ है तो ये बड़ी बात है। आदमी दुनिया में बड़े काम जो हैं वो लगन से होते हैं। अब आरिफ उस्मानी साहब ने सहारनपुर के गांव के अंदर एक इतना अच्छा स्कूल कायम कर दिया। मेरा कई जगह वहाँ जाना हुआ है और वहाँ से मुसलमान और गैर मुस्लिम बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये कोई बहुत बड़े दौलतमंद आदमी नहीं, कोई बहुत बड़े आलिम फादिल नहीं, ये जाहिर बात है अलीगढ़ से पढ़े हुए ज़रूर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन इसके बावजूद एक स्कूल को कायम किया। और इंशाअल्लाह ताला एक सदका जारिया है जो यहाँ सहारनपुर से शुरू हुआ है। और सहारनपुर एक बहुत ही जाहिर बात है कि इल्मी और मजहबी जगह है। तो बहरहाल अल्लाह ताला इनके उसूल को
स्कूल को भी तरक्की दे, और यहाँ पर जो लोग शरीक हुए उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया, और इसका इंशाअल्लाह ताला आपको सबको सवाब भी मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि यहाँ से अगर हम लोग जाएंगे तो कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह ताला सवाब भी हासिल करेंगे। और ख़ास तौर से बच्चे और बच्चियाँ जो इन्होंने मुकाबले में हिस्सा लिया है, इनाम तो कुछ लोगों को मिलेगा, लेकिन ज़ाहिर बात है सबको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे और इंशाअल्लाह ताला सवाब सबको हासिल रहेगा। तो मैं बहरहाल आपको मुबारकबाद देता हूँ और आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। Meow.